السلام علیکم ناظرین، ٹیلنٹ نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں احسان الہی۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں چودھری محمد اسلم صاحب، ڈائریکٹر ہیں محکمہ موسمیات لاہور کے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے موسم کے حوالے سے، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اور بارشوں کا کب تک امکان متوقع ہے، ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھینک یو۔ سر، سب سے پہلے ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں گے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ موسم صرف پاکستان کا تبدیل ہو رہا ہے یا اس نے پورے گلوب کو چینج کر دیا ہے موسم کے حوالے سے؟ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے یہ کسی ایک جگہ کے لیے فوکس نہیں ہوتی، یہ تو بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، چاہے پورا گلوب ہوتا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہو، آج کل امریکہ میں کتنی زیادہ سنو فال ہو رہی ہے، جو اس میں اتنی زیادہ نہیں، پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اس طرح یو کے میں دیکھ لیں، تو یہ پورا علاقہ ہمارا بھی اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے، جو موسمیاتی تبدیلی جو ہے۔ تو یہ گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اس میں پوری دنیا، اس میں جو ہے کاربن امیشن ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو پوری دنیا جو ہے اس پہ بڑی فکر مند ہے۔ جیسے آج کل پوری گورنمنٹس، جیسے پیرس ایگریمنٹ تھا، اس میں پوری دنیا کے جو پریزیڈنٹس وغیرہ تھے، انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ کاربن کو، اس کی جو مقدار ہے ایٹماسفیئر میں کم جانے دینی ہے، تو اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن پوری طرح عمل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان بھی افیکٹ ہو رہا ہے اس پہ۔ اور آج کل آپ موسم دیکھ رہے ہیں، ہمارے موسم بھی چینج ہو رہے ہیں۔ فیبروری میں آپ دیکھ لیں، آج کل جو ہے اس میں ویزیبلٹی کا فنامنا آج کل ہوتا ہے۔ اس طرح ہر جگہ پہ جو پورے ہمارا ملک بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ سر، ہم دیکھتے ہیں کہ نسبتاً جو گرم موسم ہے اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور اور جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ دھند اور گرد و غبار کا چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اکثر سردیوں کے موسم میں دیکھی جاتی ہے کہ دھند چھا گئی یا یہ اس طرح کا موسم ہے۔ تو یہ جو گرم موسم یا یہ موسم چینج ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی یہی حالات چل رہے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس کی جو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ فیبروری میں عموماً یہ اسموگ یا فوگ، اس کو اسموگ کا آج کل نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہماری اس کا جو مین کردار ہے نا، وہ پولوشن ہے۔ جو ہماری آپ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے، اور جو موٹر وہیکلز ہے، سب سے زیادہ جو ہے اس میں جو امیشن ہوتا ہے، تو یہ پولوشن ہے ہماری، جو مین میڈ پولوشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو جو اس کی وجہ سے جو فضا میں جو پولوٹنٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، جیسے ہی مائسچر تھوڑی سی بڑی اور ٹمپریچر تو ہمارا اس رینج میں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ ریزائڈ کر لیتے ہیں، وہ اسموک کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس میں گیسز ہوتی ہیں جیسے نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر آکسائڈ، تو یہ بہت زیادہ افیکٹ ہو۔ یہی فنامنا آج کل جو ہے، یہ پولوشن تھی تو اس کی وجہ مائسچر تھی، تو مائسچر اس پہ ان پارٹیکلز پہ ریزائڈ ہو گئے، تو اس لیے یہ اسموک کی شکل اختیار کر گیا۔ لیکن ابھی جو ہے یہ ابھی کم ہو گئی ہے، یہ ابھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے اس سیزن کی۔ سر، اس دفعہ چونکہ موسم جلدی تبدیل ہو رہا ہے، تو کیا اس دفعہ ہم زیادہ گرم موسم کی امید رکھیں یا ابھی آنے والے دنوں میں موسم تبدیل ہوگا؟ جی بالکل، ابھی جو ہے ہمارے جیسے لاہور کا جو ٹمپریچر ہے جو اب 30 تک چلا گیا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فیبروری کے اینڈ تک جو 32 تک چلا جائے گا۔ اور لیکن یہ جو ہے فنامنا، جو ابھی بارشیں ہونی ہیں، ہم مارچ میں بارشیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ ٹمپریچر اتنا زیادہ رائز نہیں کرے گا، تو مارچ کا مہینہ جو ہے خوشگوار ہوگا، اس میں بارشوں کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے بلین ٹری کا ایک منصوبہ شروع کیا، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ درخت لگانے سے درجہ حرارت میں کس حد تک کمی لائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ یہ درخت لگانے سے تو بہت ہی اچھا یہ موسم پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو پاکستان میں بھی شروع ہوا ہے، یہ بڑی اچھی ایک کوشش ہے۔ اور اس سے کافی، جیسے اگر ہم یہ آپ نے اسموگ کا ایک کویسچن پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو لاہور میں جو ہے نا ڈیفراسٹیشن ہوئی ہے۔ جو دیکھیں، آپ کو بھی اگر یاد ہو، یہ کنار روڈ پہ بہت زیادہ درخت ہوتے تھے، وہ سارے کاٹے گئے روڈز کو کھلی کرنے کے لیے، جہاں مختلف سوسائٹیز بنائی گئیں ارد گرد کے جو علاقے تھے۔ تو یہ اگر یہ ٹریز وغیرہ جو لگا دیے جائیں تو اس میں تو بڑے اچھے اثرات ہو سکتے ہیں، ایٹماسفیئر صاف ہو جائے گی اس سے، اور جو اسموگ وغیرہ جو ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ابھی جو انیشیل سٹیجز پہ ہے، ابھی اس کے جب یہ پوری طرح گروتھ ہو جائے گی تو اس سے بہت اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لاہور کا موسم ہے وہ یہ بلین ٹری جو سنامی منصوبہ ہے اس کے بعد اس میں کمی آنی چاہیے تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاہور کا AQI ہے وہ اتنا حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ جو لاہور ہے وہ جو گرد و غبار یا اس حوالے سے دنیا میں جو ٹاپ سٹیز ہیں ان میں شامل ہونے لگا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے سر؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ جو
ٹریز جو ہے یہ ایٹماسفیئر کو صاف کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ابھی جو لاہور میں اتنے ٹریز نہیں لگے. آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں جو ہم نے جو کافی زیادہ درخت جو ہے کاٹے ہیں، جو سڑکوں کو کھلی کرنے کے لیے جو ہم نے مختلف کنار روڈ دیکھ لیں آپ نے، لاہور کے لیے بڑی مشہور ہے، اور اس میں کتنے درخت ہم نے کاٹے ہیں، اور مختلف سوسائٹیز جو ہم قریبی جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان میں سے ہم نے بنائی ہیں. تو ابھی یہ لگے گا تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. جو تو فارسٹ تو پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں لگانے چاہیے، اس سے ایٹماسفیئر پہ بڑا اثر پڑے گا. اس سے پھر بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اس علاقے میں، اور سرسبز و شاداب علاقہ ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ پولوشن بہت زیادہ ہے، تو اس کے ذمہ دار تو ہم خود ہیں. ہم جو انڈسٹریلائزیشن ہے اور بھٹے وغیرہ جو لاہور کے ارد گرد لگے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے پاس وہیکلز والی ہیں، ان سے جو کاربن امیشن ہوتا ہے، یہ ساری ذمہ داری تو اس کی ہمارے اوپر جو مین میڈ چیزیں ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں. اگر جیسے جو ماحولیات والے کہتے ہیں یہ بٹے وغیرہ جو ہے انہیں ایک زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے اس پہ اگر کنورٹ کر دیا جائے تو وہ اس سے بھی کافی فرق پڑ جائے گا، لیکن اس کو ٹائم لگے گا. یہ سونامی جو ٹریز ہے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہیٹ ویو کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ہیٹ ویو بڑا نام آپ سنتے ہیں ہر سال، اور اسپیشلی کراچی کے بارے میں جو موسمیات جو ہے وہ ایڈوائزری بھی ایشو کرتے ہیں. ہیٹ ویو ہوتی ہے کسی علاقے میں جو نارمل درجہ حرارت ہوتا ہے، وہ جیسے میں آپ کو اگزامپل دے دوں، فرض کریں کہ لاہور کا جو جون کا درجہ حرارت وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، مسلسل 5 دن اس سے زیادہ ٹمپریچر ہے 3 سے 4 ڈگری جو ہے، تو پھر ہم اس کو ہیٹ ویو کا نام دیں گے. تو یہ ہیٹ ویو بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، جیسے لو لگ جانا، اس طرح ہیڈ ایک بیماریاں اور بہوش ہو جانا لوگوں کا. تو یہ ہیٹ ویو اس کے ہم فورکاسٹ کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، 3-4 دن پہلے ہم بتا دیتے ہیں لوگوں کو. ہمارے کراچی میں بڑا اچھا ایک یونٹ لگا ہوا ہے، تو وہ ہم 3-4 دن پہلے لوگوں کو بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں. ہر دفعہ سر ہم گرمیوں میں یہ سنتے ہیں کہ کراچی میں ہیٹ ویو کا امکان ہے، تو موسم یہ جو تبدیل ہو رہا ہے، کیا لاہور بھی کبھی اس ہیٹ ویو سے افیکٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ہیٹ ویو تو کسی شہر میں بھی آ سکتا ہے. جیسے ہمارے تو گرمی کا موسم بڑے مور دین 40 ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے ہمارے اس علاقے میں، اور ادھر بھی کافی چانسز بن سکتے ہیں. لیکن ادھر تھوڑا سا میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ وہ سمندر کے پاس ہے، تو ہمارا ایک ہیٹ انڈیکس ہوتا ہے، اس میں مائسچر زیادہ ہوتی ہے. تو زیادہ مائسچر کی وجہ سے اس علاقے میں ہیٹ ویو کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس لیے زیادہ اس پہ فوکس، جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں اس میں زیادہ خطرناک ہوتی ہے. سر ابھی ہم تھوڑی سی مونسون کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس سال جو ہے مونسون کی بارشیں کب ایکسپیکٹڈ ہیں، کتنی ہوں گی، اور ان میں شدت ہوگی یا معمول سے کم ہوں گی، زیادہ ہوں گی؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. جی بالکل صحیح ہے. جو ہمارا جو علاقہ ہے اس میں مانسون ایک پرامیننٹ ویدر سسٹم ہے جو موسم گرما میں شروع ہوتا ہے، اور اس میں یہ میں ایک اور بھی آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ یہ مانسون ہوتا ہے جو ہماری پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے. مانسون کا جو نارمل پیریڈ ہے وہ 15 جون سے لے کے 15 سپٹمبر تک ہوتا ہے، 3 مہینے کا. اور اس کی فورکاسٹ ابھی سے ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں پیرامیٹر چاہیے ہوتے ہیں اپریل اور مئی کے. تو جب ہم فورکاسٹ کرتے ہیں تو جون کے پہلے ہفتے میں ہم جو ہے اس کی فورکاسٹ ایشو کریں گے. لیکن ابھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اچھی مونسون ہوگی، لیکن ہم پریڈکشن جو ہے وہ جون کے فرسٹ ویک میں وہ دیں گے. سر ہم نے دیکھا کہ اس سال سردیوں کے موسم میں معمول سے کم بارشیں دیکھنے میں آئی ہیں، تو اس کی سر پہلے سے پریڈکشن تھی یا اس کی وجوہات کیا تھیں آخر؟ جی بالکل، یہ کم بارشیں ہوئی ہیں، بلکہ ابھی بھی ہم نے ایک ہم فارمرز کے لیے ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں، اس میں ہم نے کی ہوئی ہے نیکسٹ مئی تک ہم نے کہا ہوا کہ بارشیں جو ہے معمول سے کم ہوگی، اور ہم نے کہا ہوا کہ سارے میئرز لیں اس کے بارے میں جو بھی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. تو یہ تو ایک خشک سالی جو سسٹمز بنتے ہیں، اس مرتبہ کوئی ایسا سسٹم نہیں کریٹ ہوا، اور سسٹم بنے ہیں لیکن ہمارے علاقے میں کوئی ہائی پریشر ایریاز تھے جو سسٹم ہماری طرف نہیں آئے. ادروائز تو سسٹم گزر رہے ہوتے ہیں نارملی، جیسے آج کل بھی ایک سسٹم گزر رہا ہے ہمارے نارتھ سائڈ پہ، تو اس میں ایسا کوئی نہیں ہے. تو یہ سسٹم آتے ہیں، مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو ہوا کا دباؤ تھا وہ زیادہ تھا، اس نے سسٹم نیچے نہیں آنے دیا. پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پر جو ہمارے کسان بھائی ہیں
ان کے لیے آپ کے پاس کوئی خوشخبری ہے بارش کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر جو پٹھوار کا یا وہ علاقے جن کے کسانوں کا یا فصلوں کا دار و مدار صرف اور صرف بارشوں پر ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے بہت برے حالات ہیں فصلوں کے، تو اس حوالے سے کوئی خوشخبری ہے آپ کے پاس آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل، فارمرز کے لیے اس علاقے جس کی آپ نے بات کی ہے، ہم ناردن پنجاب وغیرہ، اس سے پٹھار کا علاقہ جیسے جہلم وغیرہ سارے علاقے شامل ہیں، اٹک وغیرہ، تو ان کے لیے ایک سسٹم جو ہے ابھی جو ہے ہم جو پریڈکشن کر رہے ہیں آج رات سے، اس میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے اگلے 2-3 دن کے لیے، تو یہ کسانوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ تو اگر جو ہماری ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایک سائٹ بھی ہے PMD ویدر، تو اس سے لوگ جو ہے کافی مستفید ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمارا ایک نمبر بھی ہے 1315، اس پہ بھی آپ کال کریں تو وہ بھی ویدر کا جس کے علاقے کی آپ شہر کا وغیرہ اس کا وہ ویدر بتاتے ہیں۔ اچھا سر، ویب سائٹ کی بات کی ہے یا ویدر فورکاسٹ کی بات کی ہے، تو ہمارے خاص کر جو دیہاتوں میں یا اس طرف رہنے والے لوگ ہیں وہ اکثر اگلے 14 سے 15 دنوں کی پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہو سکتی نہیں ہو سکتی، تو اس حوالے سے ہمیں کوئی مستند ایسی ویب سائٹ یا ایسا نمبر کچھ ایسا بتا دیں کہ تاکہ جس سے اگلے سے 2 سے 3 دنوں کا موسم کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں موسم کیسا رہ سکتا ہے، کیونکہ لوگ ہمارے جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں یا اکثر شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، مختلف ویب سائٹس ہیں، وہ 14 سے 15 دنوں کا موسم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے تھوڑا سا۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ لوگ نیٹ سے ویدر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو 14-15 دن کا ویدر ہوتا ہے وہ اتنا ریلائبل نہیں ہوتا ہے، تو ویدر جو فورکاسٹ ہوتی ہے وہ 3 سے 6 دن تک ریلائبل ہوتی ہے، بلکہ 3 دن تک زیادہ ریلائبل ہوتی ہے، تو اس میں جو وہ پریڈکشن کرتے ہیں وہ ڈیٹا ہمارا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر جو فارمرز یا جو بھی لوگ ہیں ہماری PMD کی ویدر جو ویب سائٹ ہے اس کا استعمال کریں تو ان کو جو ہے بہت زیادہ ایکوریٹلی فورکاسٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے، تو اس میں جو ہے PMD.weather یہ ایک ہمارا ہے، تو وہ اگر انسٹال کر لیں تو وہ اگلے 3 دن کی بڑے اچھے طریقے سے ریلائبل سورسز وہ آپ ویدر کے متعلق آپ کو معلومات مل سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے چودھری محمد اسلم صاحب ڈائریکٹر محکمہ موسمیات لاہور ہیں، ان کی باتیں سنی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ موسم کتنا تبدیل ہوگا، آنے والے دنوں میں بارش کا امکان موجود ہے یا نہیں، یا لاہور یا جنوبی پنجاب کے اندر یہ جو دھند اور گرد و غبار چھائی ہوئی ہے یہ آخر کب تک جاری رہے گی۔ ہم مزید ایسے مہمان خصوصی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔